بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا قربانی کے جانور کے پیٹ سے اگر بچہ نکلے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں، ہو جائے گی۔ سوال ہے، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا تھا؟ جواب ہے فرعون نے۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کا انتقال سب سے بعد میں ہوا؟ جواب ہے عامر بن واصلہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے، یہودی، عیسائی اور مشرکین کون سے نبی کی عزت کیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال ہے، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ سوال ہے، جنت قادسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے اور مقابل کون تھا؟ جواب ہے سعد بن ابی وقاص جس کا مد مقابل تھا۔ سوال ہے، تجوید کے بغیر قرآن شریف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے، تجوید کے بغیر قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے تاکہ الفاظ کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ تجوید کا مقصد الفاظ کو ان کے درست مخارج، ادائیگی کے مقامات اور قواعد کے مطابق ادا کرنا ہے تاکہ قرآن کے الفاظ اور معنی صحیح رہیں۔ اگر کوئی شخص تجوید کے قواعد نہیں جانتا اور اس کے بغیر قرآن پڑھتا ہے تو اگر اس کی تلاوت میں ایسا نقص پیدا ہو جس سے الفاظ کے معنی بدل جائیں تو یہ غلط ہوگا اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا واجب ہے۔ اگر تلفظ میں غلطی ہے جس سے معنی میں تبدیلی نہیں آتی تو اسے بہتر کرنے کی کوشش کرنا مستحب ہے، مگر اس کی وجہ سے پڑھنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ تجوید سیکھنے کی اہمیت اس لیے ہے تاکہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا، لہٰذا قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کے قواعد سیکھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ سوال ہے، شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب ہے 80,000 سال تک۔ سوال ہے، حضرت آدم کی ملاقات حضرت حوا سے کہاں ہوئی؟ جواب ہے مقام عرفات میں۔ سوال ہے، دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ جواب ہے، ایک یہودی نے بیت المقدس میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا مگر جب اس کو گرفتار کر کے پٹائی کی گئی تو تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سوال ہے، قرآن کا بلند مقام کیا ہے؟ جواب ہے، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے، یہ تو قابل عظمت صحیفوں میں سے ہے جو بلند و بالا، پاک اور صاف ہے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ سوال ہے، قابیل اور حابیل کا قصہ کس سورہ میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورۃ المائدہ میں۔ سوال ہے، زیادہ نیند انسان کو قیامت والے دن کیا بنا دیتی ہے؟ جواب ہے فقیر۔ سوال ہے، وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جواب ہے سونے چاندی کا۔ سوال ہے، حضرت اسحاق کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 10 بار۔ سوال ہے، قرآن پاک کو 7 منازل میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک کو 7 منازل میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیے ان کے لیے آسانی رہے۔ سوال ہے، جنات کہاں نماز ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے گھاس پر۔ سوال ہے، کیا جھاڑو کھڑی کر کے رکھنا منع ہے؟ جواب ہے، اسلام میں جھاڑو یا کسی بھی چیز کو سیدھا کھڑا رکھنا منع ہونے کے بارے میں کوئی واضح حدیث یا قرآنی محکم موجود نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر ایک ثقافتی یا روایتی عقیدہ ہے جو بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے بدشگونی یا بدقسمتی سے منسوب کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بدشگونی اور توہمات سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ایسی باتوں پر یقین کرنا درست نہیں ہے جب تک ان کی شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا نام بتائیں۔
جواب ہے جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ بلند اور آسمان سے زیادہ زیادہ قریب ہے؟ جواب ہے صحرا بیت المقدس وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سوال ہے کون سی نبی ہیں جو نماز میں مشغول ہو جاتے تو دل آواز 2 میل دور تک جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے عصر کی نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جب سورج میں زردی جھلکنے لگے۔ سوال ہے کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان۔ سوال ہے وضو کے بعد کون سا عمل کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب ہے 3 گھونٹ پانی پینے والا۔ سوال ہے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کے ذریعے سے مردہ زندہ ہوئے تھے؟ جواب ہے 6 انبیاء کرام۔ سوال ہے کیا جمعے کے دن کپڑے دھونا منع ہے؟ جواب ہے اسلام میں جمعے کے دن کپڑے دھونے یا کوئی بھی جائز کام کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک اہم اور مبارک دن ہے جس میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تیار ہونا، نہانا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔ تاہم کپڑے دھونے یا کسی اور جائز کام کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کی وجہ سے نماز جمعہ یا دیگر ضروری عبادات میں رکاوٹ نہ آئے۔ اس قسم کے عقائد زیادہ تر ثقافتی یا روایتی تصورات ہیں جن کا اسلام میں کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ سوال ہے کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سوال ہے من اور سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ پہ۔ سوال ہے محمد نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 4 مرتبہ۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ جواب ہے قابیل نے حضرت حابیل کا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے سب سے پہلے سفیر کون تھے؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ سوال ہے کون سے حروف ایسے ہیں جو قرآن مجید میں ایک بھی نہیں؟ جواب ہے چ اور کاف۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے کس وقت کی اذان دی گئی؟ جواب ہے ظہر کی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کون سی مسجد تعمیر کی؟ جواب ہے مسجد قباء اور مسجد نبوی۔ سوال ہے کیا ساس کا حق شوہر سے زیادہ ہوتا ہے؟ جواب ہے اسلام میں ہر رشتہ دار کے حقوق واضح ہیں اور ہر شخص کے حقوق کو ان کے مقام اور رشتے کے لحاظ سے متعین کیا گیا ہے۔ ساس شوہر کی ماں اور شوہر کے درمیان حقوق کے معاملے میں براہ راست موازنہ کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ دونوں کے حقوق مختلف ہیں۔ شوہر کے حقوق اسلام میں شوہر کے حقوق بیوی پر زیادہ ہیں کیونکہ وہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کی اطاعت بیوی پر واجب ہے جب تک کہ وہ اسے کوئی غیر شرعی حقوق نہ دے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی ضروریات پوری کرے اور اس کی عزت کرے۔ ساس کے حقوق اگرچہ شوہر کے حقوق زیادہ اہم ہیں لیکن بیوی پر اپنے شوہر کے والدین یعنی ساس اور سسر کا احترام کرنا بھی واجب ہے۔ شوہر کی طرح بیوی پر لازم نہیں کہ وہ اپنی ساس کی ہر بات کو مانے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک اور عزت سے پیش آنا چاہیے۔ اسلام بیوی کو اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرنے کا براہ راست حکم نہیں دیتا لیکن اگر وہ ان کی خدمت کرتی ہے تو یہ ایک اچھا عمل ہے جس کا ثواب ملے گا اور اس سے شوہر خوش ہوگا۔ شوہر اور ساس کے حقوق الگ ہیں اور ہر ایک کے اپنے مقام پر احترام اور ادائیگی ضروری ہے۔ ساس کا بیٹے پر حق ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے اور شوہر کا بیوی پر حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ وفاداری اور اطاعت کرے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے والدین کی عزت کرے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے لیکن اس پر شرعی طور پر ان کی خدمت واجب نہیں ہے۔ سوال ہے کون سے نبی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن ہوئے؟
جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے کیا جنات بھی انسانوں سے گھبراتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں گھبراتے ہیں۔